اب آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی مبارک ہستی کو دعوت دیتا ہوں جو بہت ہی باذوق، سخن شناس، انفرادی و خوش اسلوب کے مالک، جن کی فطرت میں امت کی بے دینی اور بے راہ روی پر دردمندی ہے، اور یہی ہمدردی و دردمندی ان کی تقریروں میں ایک زیریں لہر کی طرح جاری رہتی ہے، جن کی تقریر میں فصاحت کی بدلیاں جھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلاغت کی بجلیاں کونپتی ہوئی نظر آتی ہیں، تاثیر کی کڑک دل کو ہلاتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کو سامعین ذوق و شوق سے سننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے لیتے ہیں، بلکہ ان کو اپنی نجی اور عملی زندگی میں اپناتے بھی ہیں۔ آپ کی تقریر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی فکر، علامہ ابن تیمیہ کا جوش، حضرت مولانا الیاس جی رحمت اللہ علیہ کا درد و غم، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص و اختصاص نظر آتا ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتوں میں حضرت والا سے بصد احترام التجا کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی ملفوظات سے ہم تشنگان علوم کی پیاس بجھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل صدر احترام صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور فارغین علماء و حفاظ، مولانا مفتی سعید صاحب نے جس انداز سے ہمارا تعارف کرایا ہے، وہ یوں سمجھیے کہ سر چھوٹا ہے امامہ بڑا ہے، جتنا سر ہے اتنا ہی امامہ رکھا جائے تو اچھا لگتا ہے، لیکن ان کا یہ حسن ظن ہے، ان کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے ان القاب سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسن ظن کی لاج رکھ کر ہم کو ان صفات سے آراستہ فرما دے۔ کافی وقت ہو گیا ہے اور ضرورت کی تقریباً ساری باتیں ہمارے علماء نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ مدرسہ کیا ہے اور مدرسے میں پڑھنے والوں سے کیا چاہا جاتا ہے، ان کا مقصد زندگی کیا ہے، ان کو یہاں 10 سال تک کیوں رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کیسی کی جاتی ہے، ان کی ذمہ داری نائبین انبیاء ہونے کے ناطے کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی، ہمارے محب اور مشفق اور عزیز دوست بھائی، بہت اچھے انداز میں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اور یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے
جس کو انہوں نے ایک سنگم بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور عملاً چلا رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے آئی اور ایک قابل قدر نمونہ ہے، اسوہ ہے ہمارے اور مدارس کے لیے یہاں کا جو نظام چل رہا ہے۔ دوسری بات، ہمارے ان علماء جو حفاظ فارغ ہو کے جا رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، آخرت میں ان کا کیا ملنے والا ہے، اور پھر دنیا میں ان کو کس انداز سے دین کی خدمت کرنی ہے۔ علماء ربانین بننا کیسے ہے کہ عالم بنے، فقیہ بنے، حکیم بنے، اور پھر جو ہے امت کی رہنمائی کس طرح کرے۔ الحمدللہ تفصیل کے ساتھ مفتی ہمارے عزیز دوست اور ہم سب کے ماشاءاللہ جن کی قدر ہمارے دلوں میں ہے، جن سے اللہ عالمی سطح پر کام لے رہا ہے، ماشاءاللہ مفتی اسلم صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم نے بڑے اچھے انداز میں علمی گفتگو کی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں اور اس پر عمل کی ہم کو توفیق نصیب ہو جائے۔ مجھے کچھ زیادہ بات نہیں کرنی ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بہت اہتمام سے اکثر اپنے پرانوں کے مجمع میں علماء میں یہ بات فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے، یا یوں کہیے کہ دنیا جو ہے یہ دارالحقوق ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالعجور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ذمہ داری پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو اس اجر کا مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جو ذمہ داری پوری کر کے نہ جائے تو ظاہر ہے کہ آخرت میں وہ اس کا خسارہ ہوگا اور اسے افسوس ہوگا، اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، اپنی ذمہ داری پوری کر کے آؤں، لیکن اسے وہاں موقع نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مومن و مسلمان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت دی ہے، دماغی صلاحیتیں دی ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں، نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ ہر مسلمان، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگائے، اللہ کی دین کی اشاعت پر لگائے، اللہ کی دین کی دعوت پر لگائے، اللہ کی دین کی حفاظت پر لگائے، اللہ کی دین کی طرف سے دفاع کرنے میں لگائے۔ جو جس طرح لگا سکتا ہے وہ لگاتا چلا جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ اسی کا جو سب سے بڑا جو ہے ذمہ دار اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آتی ہے وہ علماء پر آتی ہے، کہ علماء چونکہ وارثین انبیاء ہیں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم ومن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے مورث کا ہر چیز میں وارث ہوتا ہے۔ ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے، باپ چھوڑ کر گیا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، سواریاں ہیں، کپڑے ہیں، ان سب میں ہر بچہ وارث ہوتا ہے۔ فرماتے اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ چھوڑا ہے، انبیاء کا جو اصل ورثہ ہے وہ علم ہے، اور پھر اس علم پر عمل ہے، اس علم کی صفات ہے، اس علم کی اشاعت ہے، اس علم کے لیے قربانیوں کو دینا ہے، اس علم کے لیے فقر و فاقے کو برداشت کرنا ہے۔ یعنی جتنی صفات انبیاء میں ہیں ان ساری صفات کے حامل یہ علماء ہوں گے، اور علماء کو اسی لائن پر چلنا ہے۔ یہ ایسا مختصر سا جملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ ان جوامع الکلم میں یہ بھی ایک حدیث آتی ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جیسے جوامع الکلم میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے
کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، ایک ایک جملہ ہوتا ہے بہت مختصر سا، یوں سمجھے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جائے، تشریح کی جائے، اس کو کھولا جائے تو ایک پورا جو ہے ایک کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات اتنے جامع ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجھے لمبی بات کیے بغیر ان علماء سے بھی اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں، لہذا آپ کی نبیوں کی وراثت کے صدقے میں اور نبیوں کی وراثت کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے مولانا خالد بیگ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو دستار آپ کو پہنائی جا رہی ہے اور یہ پگڑیاں جو آپ کے سر پر رکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے، ایک تعظیم ہے، ایک توقیر ہے، لیکن وہی جو ہے ایک ذمہ داری آپ کے سروں پہ ڈالی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا کام آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو 10-15 سال مدرسے میں رکھا گیا تھا۔ یہاں آپ کو کسب معاش کے وسائل، کسب معاش نہیں سکھایا گیا ہے، کسب معاش کیسے کیا جاتا ہے، آدمی ہائی فائی زندگی کیسے گزارے، اپنی دنیا کو کیسے بنائے اور سنوارے، کیسے بڑی بڑی عمارتوں میں رہے، ایسے بڑی بڑی بہترین قیمتی کاروں میں پھرے۔ اس لیے یہاں تربیت نہیں دی گئی ہے، بلکہ نبیوں کے طرز پر، نبیوں کے طریقے پر آپ کو دین کے پھیلانے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کی 4 ذمہ داری علماء نے بتائی ہے، ایک تو دعوت دین ہے، اور ایک اشاعت دین ہے، اور ایک جو حفاظت دین ہے، ایک دفاع عن الدین ہے۔ یہ چاروں کام ہم کو کرنا ہے، لہذا ہر ایک کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ہر ایک کا اسلوب بتایا جاتا ہے، سلیقہ سکھایا جاتا ہے، عملاً ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ علماء کے لیے میں اثر پیش کرتا ہوں، خاص طور سے جب علماء ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہے فضلاء ہوتے ہیں، ان کے لیے اثر میں پیش کرتا ہوں جس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی جلد ثانی میں کتاب الاحکام میں ذکر کیا ہے، اور جو اس کو نقل کرنے والے ہیں زفر۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ خمس اذا اخطأ القاضی منہن، 5 خصال کہیے یا 5 صفات کہیے کہ خمس اذا اخطأ القاضی منہن واحدۃ کانت فیہ وصمہ، کہ 5 صفات ہونی چاہیے، 5 خصلتیں ہونا چاہیے ایک عالم میں، ایک مفتی میں، ایک قاضی میں، ایک دین کے خادم میں۔ اگر ان میں یہ بھی کم ہے تو فرمایا کہ اس میں کمی ہے، وہ پوری خدمت نہیں کر سکتا ہے، دین کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، صحیح فیصلے نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے این یکون، پہلی صفت یہ ہے کہ این یکون حلیما، یا این یکون فہما، وہ سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، حالات سے واقف ہو، دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے، دنیا والے کیا سوچ رہے ہیں، دنیا والوں کو سوچنے کا انداز کیا ہے، لوگوں سے کس طرح خطاب کیا جائے، لوگوں کو کیسے بات سمجھائی جائے، یہ ساری بات ایک عالم دین کو یا قاضی وقت کو، ایک جو ہے ایک مفتی کو سمجھنا چاہیے۔ ان یکون فہما، پہلی بات یہ ہے کہ مبالغے کا صیغہ ہے، صرف جو ہے فاہم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ فہم ہونا چاہیے، سمجھداری سے کام لے۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے دونوں حضرات نے جو باتیں ہمارے سامنے کی ہیں، واقعی گہرائی کی جو باتیں ہیں کہ پوری طرح آدمی سمجھے ایک عالم ہونے کے ناطے کہ اس حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ 2 گروپ ہیں، یہ 2 جماعتیں ہیں، یا 2 افراد ہیں، یہ 2 خاندان ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا پڑتا ہے، سمجھے بغیر فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ ان یکون فہما، دوسری بات فرمائی کہ ان یکون فہما حلیما، اسے بہت حلیم ہونا چاہیے، فہیم ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بہت قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اگر آدمی میں قوت برداشت نہیں ہے تو فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات ناگواری کی آ گئی، تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف سامنے آ گئی، آدمی آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں آ گیا تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا ایک اچھا طبیب اور حکیم ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ آدمی حلیم نہ ہو، اچھا مدرس معلم نہیں بن سکتا جب تک کہ حلیم نہ ہو، بلکہ علماء نے لکھا ہے اچھا شوہر نہیں بن سکتا جب تک کہ حلیم نہ ہو۔
کہ عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو حلیم بننا پڑتا ہے، اس لیے کہ عورت کا مزاج میں ٹیڑھاپن ہے۔ حدیث میں خود فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اوپر کا جو حصہ وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اسی کے ساتھ تم کو زندگی گزارنی ہے۔ تو شوہر کو حلیم بنے گا تو زندگی خوشگوار گزرے گی۔ لہذا جو ساری امت کو لے کے چلنے والا ہے، امت کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ لہذا امت کے لیے وہ حلیم ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ تیسری صفت فرمائی عفیف ہو۔ عفیف کے کیا معنی ہیں؟ عفیف کے معنی تو کہ پاک دامن کے بھی آتے ہیں، اور اس سے آگے یہ ہے عفیف کے معنی ہے کہ امت کے پاس جو جاہ یا مال ہے اس کی طرف اس کی نگاہ بھی نہ ہو کہ اس سے کیا ملے گا، اس سے مجھے کیا نفع ہوگا، کون مجھے میرے معاشی مسائل کو حل کرے گا، کوئی اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو، بلکہ مخلص ہو کر امت کے مسئلوں کو حل کرے۔ میں آپ کو سے سناتا ہوں علماء فضلہ کے سامنے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم فارغ ہونے والے طلباء اس وقت کے جو علماء کہہ کے وہ فارغ ہو رہے ہیں، اس سے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو 3-4 باتیں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گے، اور تم جہاں ہوگے تم ہی ہوگے، اللہ تم سے کام لے گے۔ ایک تو فرماتے اخلاص سے کام کرو، کوئی دنیا کی غرض تمہارے سامنے نہ ہو، اس کی تفصیلات بیان کرتے تھے، مخلصین کے واقعات بیان کرتے تھے۔ اور دوسری بات فرماتے تھے اختصاص پیدا کرو، یعنی کسی بھی فن میں تم اختصاص پیدا کرو، اس لیے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے ایک آدمی ہر فن مولا ہو، وہ محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور خطیب بھی ہے، اچھا مدرس بھی ہے، اچھا جو ہے وہ طبیب بھی ہے، ساری باتیں جمع ہونا مشکل ہے، بلکہ آج اختصاص کا زمانہ ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کان کا ڈاکٹر الگ ہے، دانتوں کا ڈاکٹر الگ ہے، اور جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے، رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، بالوں کا ڈاکٹر الگ ہے۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے اس کا کام نہیں کرتا ہے، اس کا اختصاص ہوتا ہے۔ ایسے علماء کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی اچھا قاری ہے، کوئی اچھا حافظ ہے، کوئی اچھا خطاط ہے، مختلف جو ہے تخصصات ہوتے ہیں، اسی میں اختصاص پیدا کرو۔ اس کی بھی تفصیلات حضرت بیان کرتے تھے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے فرماتے تھے استغنا پیدا کرو۔ استغنا کے معنی کیا ہے کہ لوگوں کی جاہ و مال کی طرف سے نگاہ پھیر لو، ان کو جو عہدہ ملا ہے مجھے مل جائے، ان کے پاس جو مال ہے وہ مجھے مل جائے، ان کے پاس جو چیزیں مجھے مل جائے، یہ نگاہ سے ہٹا دو۔ اور استغنا کرنے والوں کے واقعات حضرت خوب بیان کرتے تھے، ان کا کس کا واقعہ اب سنانے کا موقع نہیں ہے۔ تو عفیف کے معنی ہے کہ لوگوں کے جاہ و مال کی طرف آدمی کی نگاہ نہ ہو۔ اور ایک بات حضرت فرماتے ہیں، چنانچہ چوتھی جو بات ہے وہ ہے یکون صلیبا۔ صلیب کے معنی کیا ہے؟ اپنے موقف کا مضبوط ہو، یعنی جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ صاحب ترغیب سے بھی متاثر نہ ہو اور ترہیب سے بھی متاثر نہ ہو۔ لوگ اپنے نظریات پر لانے کے لیے، اپنی بات کہلوانے کے لیے اور اپنی بات ہمارے قلم سے لکھوانے کے لیے لوگ ترغیب دیں گے، آپ نے اگر ہماری یہ بات کہہ دی آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا، یا نہیں کریں گے تو آپ کو دھمکی دی جائے گی۔ لہذا ایک عالم دین جو عالم ربانی حقانی ہوتا ہے اور اپنے موقف کا مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ حق بات حقیقی انداز سے کہے گا، چاہے اس کا نقصان ہو جائے، چاہے اسے الٹی کرنی لگے، اسے کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ سلیم ہونا چاہیے۔ اور آخری جو بات بڑی اہم ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، تو جیسے یہ بات حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ فارغ کا لفظ اور فاضل کا لفظ یہ ہم علماء کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہے کہ ہم فارغ ہو گئے، اب ضرورت نہیں پڑھنے کی، فاضل ہو گئے، مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے لائق ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں مطالعے کی کنجی آئی ہے اور کتب خانہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کنجی سے کھول کر اپنے آگے کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ العلم من المہد الی اللحد، یہ علم جو ہے وہ گہوارے سے لے کر گور تک چلتا ہے، اور آدمی جب ہوش سنبھالتا اس وقت سے لے کر موت تک چلتا ہے، لہذا کبھی آدمی علم سے فارغ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا علم کا بہت بھی تھوڑا ہے اور علم کا تھوڑا بھی بہت ہے، یعنی کیفیت کے اعتبار سے علم کا بہت بھی تھوڑا، علم کا جو ہے تھوڑا بھی بہت ہے، اور کمیت کے اعتبار سے جو ہے علم کا بہت بھی تھوڑا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو
سارے علوم عطا فرمائے اور سارے نبیوں کے علوم عطا فرمائے، لیکن پھر بھی فرمایا قل ربی زدنی علما، کہ ہمارے نبی آپ دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور علم اللہ کی صفت ہے، اس لیے فرمایا کہ علم کا وہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک اور جس کے ساحل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، اس لیے علم اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا عالما سؤولا عن العلم، عالم بنو لیکن اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے برابر پوچھتے ہو۔ سؤول بھی مبالغے کا صیغہ ہے، برابر سوال کرتے رہو، آگے والے اپنے سے بڑے علماء سے پوچھو۔ وفوق كل ذي علم علیم، اس لیے کہ علم میں قناعت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں قناعت مطلوب ہے، لیکن دین میں علم دین میں قناعت مطلوب نہیں ہے، آدمی آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ بات میں نے اپنے علماء سے کہی ہے، اور آگے مختصر بات یاد کرتا ہوں کہ ہمارا دین جو چلے گا یہ فرض سے نہیں چلے گا بلکہ آپس کے تعاون سے چلے گا۔ جس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین پر لگائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی، اگرچہ کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے بعض افراد کا نام لے کر اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ عمرو بن ہشام میں، عمر بن خطاب میں جو تجھے پسند ہے، تیرا محبوب ہے، اسے دین اور ایمان دے کر میرے دین کو قوت عطا فرما۔ آپ نے کہ فرمایا نصرت بالشباب، نوجوانوں سے اللہ نے میری دین کی مدد فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میری زبان میں رکونت ہے، مجھے بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے، میرا بھائی ہارون ہے وہ فصیح اللسان بلیغ البیان ہے، اس کو میرے ساتھ کر دے نبوت دے کر۔ اللہ نے کی دعا قبول فرمائی۔ نبیوں نے ساتھ مانگا ہے، اس لیے میرے دوستو بغیر ایک دوسرے کی تعاون کے کام نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی کام نہیں کر سکتا ہے۔ میں آپ کو سے مثال دیتا ہوں، گھڑی میں آپ دیکھیں 3 کانٹے ہوتے ہیں، ایک کانٹا گھنٹے دکھاتا ہے، ایک کانٹا منٹ دکھاتا ہے، ایک سیکنڈ دکھاتا ہے۔ نظر تو آتا ہے کہ 3 کانٹے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ 3 کانٹے ظاہر میں ہیں، لیکن پیچھے پوری مشین ہے اور مشین کے پورے پرزے ہیں، یہ سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ کانٹے حرکت میں ہیں، یہ سیکنڈ دکھانے والا، منٹ دکھانے والا، گھنٹے دکھانے والا جو کانٹے ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر مشین خراب ہو جائے اور کوئی پرزا خراب ہو جائے یہ تینوں کانٹے رک جائیں گے۔ تو نظر تو آتا ہے کہ صاحب یہاں طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، محتمم صاحب ہیں، یہ 3 آدمی سے کام چل رہا ہے، اور اتنا بڑا مدینہ العلوم یعنی علوم کا شہر چل رہا ہے اور سارے علوم یہاں پڑھائے جا رہے ہیں، لگ رہا کہ ان سے کام ہو رہا ہے، یقیناً کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے آپ حضرات کا ہاتھ ہے، آپ حضرات کی محنت ہے، آپ حضرات کی کوششیں ہیں، آپ کا تعاون ہے۔ جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوگا میرے دوستوں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا خالد پیر صاحب نے مدارس کی اہمیت بتائی، مدارس کی ضرورت بتائی، مدارس کا مقصد بتایا، مدارس کا جو ہے وجود کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں سمجھائی۔ تو اس کا یہ دعوت ہے کہ ہمارا مدرسے سے تعلق ہونا چاہیے۔ ہم نے ماشاءاللہ دنیا کے بہت ملک دیکھے ہیں دعوت تبلیغ کے نام پر، بلکہ دنیا کے ہر بر اعظم میں تقریباً جانا ہوا ہے، لیکن جو بات الحمدللہ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں، بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہو، پڑوس کا ملک ہو، ہندوستان ہو، یہ سب ہمارے علماء کی کاوشوں، محنتوں اور انہوں نے جو داغ بیر ڈالی ہے، بنیاد رکھی مدارس کی، اس کا ثمرہ ہے، اس کی برکتیں ہیں جو یہاں یہ دینی فضا نظر آتی ہے، یہ دینی اقدار اور دینی اخلاق، دینی اوصاف و کردار نظر آتے ہیں، یہ شکل و صورت نظر آتی ہے، یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ دنیا میں عرب ملک بھی بہت ہیں، افریقہ کے اندر عرب ملک بھی بہت ہیں، یورپ کے بہت سے ملکوں میں ہم گئے، ساؤتھ امریکہ ہم گئے، ادھر آسٹریلیا بھی اور نیوزی لینڈ، فیجی، دنیا کے کئی ملکوں میں گئے، لیکن یہ فضا جو ہندوستان میں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں ہمارے اکابر نے، انگریز جب یہاں آیا ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا ہمارے ملک میں بر صغیر میں اگر اسلام کی حفاظت ہونی ہے، اسلام اپنی صحیح معنوں میں باقی رہنا ہے، اپنے تشخص کے ساتھ باقی رہنا ہے، تو فرمایا کہ ہمارے یہاں مدارس کا قیام ضروری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور ہارون اور خضر علیہ السلام جب چلے تھے ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کے نیچے اس کے والدین نے خزانہ چھپایا تھا ان یتیم بچوں کا، وہ دیوار گر رہی تھی، اس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا۔ فرماتے بالکل
یہی مثال ہماری ہے. ہمارے اکابر نے ان مدارس کی چار دیواری کے نیچے دین کا خزانہ یہ چھپا دیا ہے اور رکھ دیا ہے. اس کی دیواروں کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ میرے دوستوں اگر مدارس کو ہم مضبوط نہیں کریں گے, مدارس کا تعاون نہیں کریں گے, ہمارے یہاں جو دین کا جو ماحول قائم ہے اور دعوت کا جو ماحول چل رہا ہے, یہ دعوت بھی جو چلی ہے وہ مدارسی کی برکت ہے, ہمارے علماء کی برکتیں ہیں. لہذا اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں ہے, ہمارا صوبے کا کوئی ضلع کا کوئی تعلقہ ایسا نہیں ہے جہاں مدارس نہ ہو, جہاں سے علماء فضلہ فارغ نہ ہوتے ہو. لہذا مجھے ایک بات عرض کرنی ہے کہ آپ میں بہت سے وہ حضرات ہیں جو اپنے ہر اعتبار سے مدارس کا تعاون کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں صرف 2 آدمی ہیں جن کو دیکھ کر آدمی کو رشک ہونا چاہیے. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے, وہ قرآن پڑھتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے, سیکھتا بھی ہے, سکھاتا بھی ہے اور دنیا میں اس کو لے کر پھرتا بھی ہے, لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. ایسے عالم دین قاری قرآن کو دیکھو, فرما کے رشک کرو کاش ہم بھی ایسے بن جاتے. ایک حافظ بنا لو, تمہارے گھر کے 10 افراد انشاءاللہ جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں گے. ایک عالم بنا لو, تمہارے 40 گھر تمہارے جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں گے. یہ ایک عالم بنا لو تمہارے, اس لیے کہ عام طور سے ایک بڑی فیملی ہوتی ہے, اس کے 40 گھر ہوتے ہیں, 40 گھر میں 400 آدمی ہوتے ہیں. لہذا 400 آدمی کا نجات کا ذریعہ عالم بن جاتا ہے. ایک حافظ بنا دو گھر میں, فرماتے ایک عام طور سے گھر میں 10 افراد ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, 2-4 بچے ہوتے ہیں, دادا دادی ہوتے ہیں, ان سب کے جنت پہ نہ جانے کا ذریعہ یہ ایک حافظ قرآن بن جاتا ہے. حافظ کو معمولی نہ سمجھے, عالم کو معمولی نہ سمجھے. جیسے کہا کہ عالم حافظ کے لیے انشاءاللہ کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ لوگوں سے وہ بھیک مانگے گا اور شکایت کرے گا میرے معاش کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. بہت سے دنیا میں ڈگری ہولڈر نہ ملیں گے جو معاش کے لیے پریشان ہے, لیکن واقعی کوئی عالم ہو, حافظ ہو اور صحیح معنوں میں عالم حافظ ہو, انشاءاللہ کبھی معاش کے لیے پریشان نہیں ہوگا. اللہ اس کی ضرورتوں کا نظام کریں گے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے معاش کو معاش کے تابع کیا ہے. معاش جو ہے وہ معاش کے تابع نہیں ہے. معاش کو مقصد بنا لو, معاش تمہارے پیچھے خود چل کر آئے گا. لہذا آپ نے سنا کہ ہم نے ہمارے مولانا خالد صاحب سے ہم نے بہت سے علماء اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ کسی نے معاش کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی, بلکہ ان کے صدقے میں سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ مجمع سے آپ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہر گھر میں حافظ بنے گا, ہر گھر میں عالم بنے گا. اس لیے کہ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے, دنیا کا مستقبل کا نہیں ہے, اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اللہ نے آخرت ہی کی دعوت دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, گناہوں سے بچو. تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ کل کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے. کل سے مراد یہ نہیں کہ آج اتوار ہے تو کل پیر ہے, بلکہ کل کے معنی ہے آج پوری زندگی جب تک سانس چل رہا وہ آج ہے, جب سانس بند ہو جائے گی کل شروع ہو جائے گا. وہ سب تمہاری زندگی ہے, اس کے لیے تمہارے پاس کیا کوشا ہے. گھر میں کوئی عالم بنا ہے, گھر میں کوئی حافظ بنا ہے, خود تمہارے اعمال کیا ہے. اس لیے اپنی تیاری کرو. اس لیے میں سب سے کہتا ہوں ایک تو قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے جو سورت میں نے پڑھی, سورت کی چند آیتیں, الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنی صفت کا اظہار کر کے فرمایا سب سے بڑی نعمت جو ہم نے تم کو دی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے. اللہ نے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات و انسان کی جماعتوں بتاؤ کہ تم اللہ کی نعمتوں, کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے, تکذیب کرو گے. ان 31 مرتبہ نعمتوں کا اظہار کر کے اس کو بارے پوچھا تو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ قرآن ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اسے بیان کی قوت عطا فرمائی. اس لیے علماء لکھا ہے کہ قوت بیان انسان کو اللہ نے تمام جانوروں میں, حیوانات میں ممتاز کر کے دیا ہے. اس قوت بیان کو قرآن کے لیے استعمال کرو, قرآن کی دعوت کے لیے استعمال کرو, قرآن کی تعلیم کے لیے استعمال کرو, قرآن کی افہام و تفہیم کے لیے استعمال کرو, قرآن کی اشاعت کے لیے استعمال کرو. دنیا کے لیے زیادہ استعمال کر کے اس قوت بیان کو ضائع نہ کرو. تو میرے دوستو سب سے بڑی نعمت. دوسری جو قابل رشک شخصیتیں ہیں اور افراد ہیں, فرما وہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور دولت کے ساتھ صحیح جگہ دولت کے خرچ کرنے کے اللہ نے توفیق دی ہے.
दौलत वाले दुनिया में बहुत हैं। हमारे फरमाया करते थे मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह कि जिस मालदार को अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन दौलत के साथ सही जगह दौलत खर्च करने की तौफीक नहीं है, वो मालदार काबिल रश नहीं है बल्कि काबिल रहम है। उसके लिए दुआ करो, इसका माल इसको जहन्नम में लेकर ना जाए, इसका माल इसके लिए खुदा के गज़ब का सबब न बन जाए। वो मालदार काबिल रश हैं जिन मालदारों को अल्लाह ने सही जगह माल के खर्च करने की तौफीक अता फरमाई है। लिहाजा मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह हमारा ये रामनगर माशाअल्लाह ये सिल्क सिटी है, रेशम की सिटी है। माशाअल्लाह ये रेशम सबसे कीमती चीज समझी जाती है। लिहाजा ऐसा शहर है, इसमें मदीनुल उलूम अल्लाह ने कायम फरमाया है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे मुशफिक थे, मोहसिन थे, हम सब के मुरब्बी थे, अल्लाह ने हजरत से बड़ा काम लिया। वो शख्स नहीं थे बल्कि शख्सियत थे, बल्कि एक जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा इब्राहिम काना उम्मत थे, अल्लाह ने जैसे उनसे काम लिया। अल्लाह ने अपने बरगुज़र बंदों से, आज के एतबार से इन बरगुज़र बंदों से अल्लाह ने काम लिया है। उनका लगाया हुआ पौधा है, उनका लगाया हुआ गुलशन है, ये बाग है, चमन है, जिसके फूल आप नजर आ रहे हैं, ये फल हमें नजर आ रहे हैं, उसका नतीजा समरा हमारे सामने है। उनकी कब्र को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके सदके जारी अल्लाह ने फरमा दिया है। लिहाजा आज आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, हर आदमी सोचे मैं अपनी जात से इस गुलशन को पानी देने के लिए क्या कर सकता हूं। जैसे यह बुढ़िया ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों के लिए चली थी, थोड़ा सा धागा लेकर लोगों ने कहा कि क्या चल रही है, बड़े बड़े वजीर आए हैं, बड़े बड़े अमीर और कबीर आए, तुझे तेरी क्या हैसियत है। उसने कहा था मैं जानते हुए खरीद नहीं सकती, मेरे पास यूसुफ खरीदने के लिए माल नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन इसलिए जा रहे हो कल क़यामत में अल्लाह जब यूसुफ के खरीदारों को बुलाए उसमें मेरा भी शुमार हो जाए। ये यूसुफ के खरीदारों में बुढ़िया भी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला जा रहा था, एक परिंदा भी अपनी चोंच पे पानी लाके डाल रहा था। वो आग के सामने परिंदे की चोंच का पानी का खतरा का क्या हैसियत है, लेकिन वो परिंदा जानता था कल क़यामत में अल्लाह पूछेंगे मेरा खलील को जलाने के लिए आप जल रही थी कि तुमने क्या किया, तो मैं कह सकता हूं अल्लाह मेरी हैसियत किताब मैंने ये खतरा पानी डालने की कोशिश की थी। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम जो कर सकते हैं अपने एतबार से करें। मैं आखिरी बात कहता हूं, हर जगह नकाइस होते हैं, कमी होती है, काम करने वालों से लफ्ज़िशें होती हैं। वो बच्चा क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता है, वही गिरता जो चलता है, वही वो फील्ड में खेलने वाले से गलतियां होती हैं, तो गलतियों पर निगाह न जाए बल्कि भी क्या अच्छा काम हो रहा है, अच्छाइयों पर नजर रखी जाए। बुराई तो किस में नहीं है, नबी मासूम होता है, फरिश्ते मासूम होते हैं, वरना हर इंसान में कोई न कोई गलती आपको नजर आएगी। वरना बैठ कर तनकीद कर देना, बैठ कर ताना तशनी करना, ये तो हर एक के लिए आसान है, लेकिन मसलों को समझ कर हल करना और साथ देना, ये मेरे दोस्तों जिम्मेदारी का काम है और मुखलिसीन का काम है। लिहाजा मदारिस में भी कमी होती है, उलमा में भी कमी होती है। उलमा कोई फरिश्ते नहीं है, उलमा कोई जो है ये पिछले जमाने के सहाबा के जमाने के लोग नहीं है, आप ही के जमाने के हैं, आप ही के साथ चलते हैं, इनसे भी ऊंच नीच होती है। इसे नजरअंदाज करके जो हम साथ दे सकते वो साथ दें, बल्कि आखिरी दर्जे की बात है कि कम से कम साथ दे तो दुआओं से साथ दे दे। हम कुछ नहीं कर सकते, दुआएं दे दे, अल्लाह इस इदारे को चमका दे, उलमा को चमका दे, उलमा को आगे बढ़ा दे, अल्लाह से काम ले ले, तो ये दुआओं से भी ताउन हो सकता है। बस मैं इन कलिमात के साथ हमारे मुफ्ती ताहिर साहब दामद बरकातुहुम माशाअल्लाह उनकी दावत पर इतना बड़ा मजमा थोड़े से वक्फे में माशाअल्लाह चंद दिन पहले इजलास की तारीख लेते हुए मुफ्ती साहब ने हमसे पूछा था ये तारीख है, हमने कहा ठीक है हम भी हाजिर हो जाएंगे। माशाअल्लाह इतने उलमा, काबिर उलमा और हमारे सारे इतना बड़ा मजमा मुखलिसीन का, यानी एक जंगल में मंगल बन गया है। बड़े बड़े उलमा आते हैं, मुल्कों के छोटी के उलमा आते हैं, तब भी इतना बड़ा मजमा जमा नहीं होता है। इतना बड़ा मजमा आ गया है, इनके इखलास पर आया है, बल्कि इनके बड़ों के इखलास पर आया है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मजमा जमा किया। इतने 130 पारे इंच पे हुफ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं, क़ुर्रा भी हैं और माशाअल्लाह पानी होते जा रहे हैं। ये आप हम सब के आंखों की ठंडक का सामान है, खुशी का वक्त है, इतने उलमा इस इदारे से फारिग हो रहे हैं।
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے، مخلصین کی قیادت نصیب فرمائے، ہم سب استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے جو بھی دینی کامی ادارے کے دعوت تبلیغ ہے، اس طرح کے دینی تنظیمیں ہیں، ادارے مدارس ہیں، ان کا جس طرح ہم تعاون کر سکتے ہیں کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ بس ان چند کلمات کے ساتھ، وقت میں نے بہت لیا، شاید وقت کی کمی ہے اس لیے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے، انہی چند کلمات پر کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔